آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پر بات کر رہے ہیں جو سمجھے کہ 1400 سال سے زیادہ عرصے سے ایک کھلا چیلنج ہے۔ جی ہاں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ ایک متن اپنے الہامی ہونے کا دعویٰ کرے اور ساتھ ہی آپ کہہ لیں کہ شک کرنے والوں کو براہ راست چیلنج بھی دے۔ بالکل، کہ اس جیسا کچھ بنا کر دکھاؤ۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہیں وہ اسی آیت کی گہرائی اور اس کی تفاسیر کو کھولتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس چیلنج میں آخر کیا خاص بات ہے۔ جی ضرور۔ یہ آیت شروع ہی شک کے ذکر سے ہوتی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا۔ اور اگر تم شک میں ہو۔ ریب یعنی شک۔ اچھا۔ جی، اس کلام کی نسبت سے جو ہم نے نازل کیا، تو یہ خطاب ہی ان لوگوں سے ہے جو دل میں تردد رکھتے تھے۔ اور یہ جو لفظ ہے نزلنا، اس کا مطلب ہے ہم نے نازل کیا۔ ہاں، لیکن اس میں خاص بات ہے۔ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، بتدریج۔ اچھا، تو یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے شاید تھوڑی نئی بات ہوگی، کیونکہ وہ تو شاعروں کا کلام ایک ہی بار میں سنتے تھے۔ بالکل، یہ اعتراض بھی ہوتا تھا کہ بھئی یہ سارا کلام ایک ساتھ کیوں نہیں آ گیا؟ تو کیا یہ صرف شاعروں کے کلام سے فرق دکھانے کے لیے تھا یا اس کی اور بھی وجوہات تھیں؟ نہیں، اس کی کئی حکمتیں تھیں۔ مثلاً احکامات کو آہستہ آہستہ نافذ کرنا، موقع محل کے مطابق رہنمائی دینا، اور سب سے اہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے دلوں کو مضبوط کرنا۔ صحیح۔ اچھا، پھر آیت میں آگے آتا ہے الا عبدنا، اپنے بندے پر۔ جی، یہاں عبد یعنی بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ تو بہت بڑا اعزاز بھی لگتا ہے اور ساتھ ہی مکمل سپردگی اور اطاعت کی علامت بھی ہے نا؟ بالکل درست۔ یہ اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص تعلق اور آپ کے مقام بندگی دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ بہت جامع لفظ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ مشہور زمانہ چیلنج سامنے آتا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو ایک صورت لے آؤ، ایک صورت لے آؤ۔ یہ حکم ہے، لیکن اس کا مقصد مطلب یہ تو نہیں کہ وہ لے آئیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل ان کو عاجز کرنے کے لیے ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تعجیز کا اسلوب ہے۔ اچھا، تاجیز یعنی عاجز کر دینا۔ جی، اور سورت کا مطلب ہے قرآن کا ایک متعین حصہ جس کا آغاز ہو، اختتام ہو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کم از کم 3 چھوٹی آیتوں جتنا حصہ بھی اس چیلنج کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے من مثلہ، اس جیسی۔ یہ تو بہت چھوٹا سا فقرہ ہے، لیکن لگتا ہے اس میں بہت گہرائی ہے۔ اس جیسی سے کیا مراد ہے؟ ہاں، اس کی تشریح میں کافی بحث ہے۔ 2 بنیادی مطلب لیے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ ایک اور جو زیادہ مشہور اور معتبر ہے وہ یہ کہ ایسی صورت لاؤ جو فصاحت و بلاغت، معنی کی گہرائی، نظم و ترتیب، یعنی ہر لحاظ سے قرآن جیسی ہو۔ کلام کے معیار کا مقابلہ کرو۔ یعنی کانٹینٹ اور سٹائل دونوں میں؟ جی بالکل۔ اور دوسری تشریح یہ ہے کہ اس جیسی سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے امی شخص سے صادر ہونے والے کلام جیسی، یعنی ایک ایسا شخص جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، وہ ایسا کلام لایا ہے، تم بھی کسی ایسے شخص سے ایسا کلام لانے کو کہو۔ اچھا، لیکن آپ نے کہا پہلی تفسیر زیادہ جامع ہے۔ جی، کیونکہ اصل چیلنج تو خود کلام کے بے مثل ہونے کا ہے، صرف لانے والے کی حالت کا نہیں۔ قرآن نے تو دوسری جگہ یہ بھی کہا ہے نا کہ سارے انسان اور جن مل کر بھی کوشش کریں تو اس جیسا نہیں لا سکتے۔ ہاں، وہ آیت یاد ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ والی۔ تو چیلنج کلام کے معیار کا ہے۔ ٹھیک۔ پھر آگے فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے تمام گواہوں یا حمایتیوں کو بلا لو۔ یہاں یہ شہداء سے کون مراد ہے؟ اور یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر مخالفین کو ہی گواہ بنانا ہے تو وہ تو تعصب میں غلط بیانی بھی کر سکتے تھے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ شہداء کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے ان معبودوں کو پکارو جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان سے مدد مانگو کہ وہ تمہاری مدد کریں ایسا کلام بنانے میں۔ اچھا، اور دوسری؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد انسانوں میں سے تمہارے مددگار، تمہارے حمایتی، بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ، زبان کے ماہرین ہیں۔ ان سب کو اکٹھا کر لو۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ گواہی والی بات، کیا وہ غلط گواہی نہیں دے سکتے تھے؟ دیکھیں، مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کا ادبی اور معنوی معیار اتنا بلند، اتنا واضح ہے کہ کوئی صاحب عقل، چاہے وہ کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، وہ کسی گھٹیا کلام کو اس کے برابر کہنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا،
مطلب معیار خود بولتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دن کے اجالے کو رات نہیں کہہ سکتا، یا کوئی بڑا شاعر کسی عام سی تک بندی کو اپنے شاہکار کے برابر نہیں مان سکتا۔ دل میں تو وہ جانتا ہے کہ فرق کیا ہے، معیار خود اپنی گواہی دیتا ہے۔ واہ، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ گویا کلام کی خوبی اتنی ظاہر ہے کہ دشمن بھی کم از کم دل میں اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ جی، اور آیت کا اختتام ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا ہے۔ بالکل، اور اس کا جواب آیت میں محذوف ہے، مطلب دیا نہیں گیا، کیونکہ وہ بات سے خود ہی ظاہر ہے۔ کہ تم نہیں لا سکو گے۔ جی، کہ تم ہرگز نہیں لا سکو گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ آیت صرف ایک دعویٰ نہیں ہے، یہ ایک عملی، ہمیشہ رہنے والا چیلنج ہے۔ اور یہ چیلنج صرف زبان کا نہیں بلکہ مواد، فصاحت اور جس ذریعے سے آیا یعنی نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ اس سب کے لحاظ سے ہے۔ بالکل، کثیر الجہتی چیلنج ہے۔ تو آخر میں جو بات سوچنے کی ہے وہ یہ کہ یہ چیلنج صرف تاریخ کا حصہ نہیں، یہ آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ صدیوں سے یہ چیلنج بغیر جواب کے کھڑا ہے۔ ماننے والوں کے لیے تو یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن غیر جانبدارانہ طور پر بھی سوچا جائے تو یہ سوال تو بنتا ہے کہ آخر ایک متن کا اتنی طویل عرصے تک اس طرح منفرد رہنا خود اس متن کی نوعیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یقیناً